السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ حیاکم اللہ، اہلا وسہلا مرحبا فی المحاضرۃ الجدیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس سفر کا آغاز کیا، ہمیں عربی زبان سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی زبان ہے، جس زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا۔ تو عربی زبان ایک جامع زبان ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی لفظی اور معنوی وسعت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ یہ تمام زبانوں کے مقابلے میں ہر حیثیت سے بہتر اور افضل ہے۔ جس طرح کی وضاحت یہ زبان کر سکتی ہے اور کوئی زبان کر ہی نہیں سکتی، اس لیے اسے ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، ام السنہ کہا جاتا ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ احب العربیۃ لثلاثن لانی عربی والقرآن عربی وکلام اہل الجنت عربی، کہ عربی زبان کو تین بنیادوں پہ پسند کرو۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ آواز صحیح نہیں آ رہی؟ کیا باقی سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ چلیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آخر میں آپ سب کا تعارف لوں گی، جو ہمارے پاس ریمیننگ ٹائم بچے گا آخر میں۔ چلو، تو اس یہ دنیا میں کلاس کتنے بجے تک ہوگی؟ 4 بجے تک انشاءاللہ۔ تو اس دنیا میں ہم بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن مانگنے میں سب سے بڑی اور اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، قرآن اور حدیث کا فہم ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کا راستہ ہے کہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور کن سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن جو سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان اور عربی گرامر کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کوشش جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے، تاکہ ہم اس کو سیکھ کے قرآن کا اور حدیث کا فہم حاصل کر سکیں۔ تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ، آپ سب کو سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی ہو رہی ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی
کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ علم سیکھنا اور سکھانا بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اور عربی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اشرف اللغات ہے۔ ہر روز جس قدر پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے اسے عربی میں سبق کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے آگے نکل جانا، سبق کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے نکل جانا۔ اور روزانہ درس کا نام، ہم جو بھی چیپٹر پڑھیں گے اس کو عربی میں درس کہا جاتا ہے۔ اردو میں سبق کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں اسے درس کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اگر طالب علم روزانہ ترقی نہیں کرتا اور اس کی آج کی قابلیت اس کی گزشتہ قابلیت سے بڑھتی نہیں ہے، تو یہ نہ تعلیم ہے اور نہ سبق، بلکہ وقت کا ضیاع ہے۔ اسی لیے اسے لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے سبق کا، کہ آگے نکل جانا۔ تو ہماری یہ کوشش اسی لیے ہوگی اور اسی مقصد کے لیے کہ ہم جو بھی سیکھیں وہ سیکھنا اس طرح کا ہو کہ ہم اس پہ باقاعدہ محنت کریں۔ محنت کے بغیر کوئی بھی علم سیکھا نہیں جا سکتا، حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو عربی زبان جو ہے وہ دراصل لفظوں کا ہی کھیل ہے۔ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اس کا روٹ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اس کو آگے پیچھے کرنے سے اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے ناسورا ینسرو، آپ نے بھی بہت بار سنا ہوگا۔ ناسورا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اسی کا جو فعل مضارع کا صیغہ ہے اس کا وہ ہے ینسرو۔ ناسورا اس نے مدد کی، ینسرو وہ مدد کرتا ہے۔ اب ان دونوں کا جو روٹ ہے جس سے مل کے یہ بنا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہمیں غور کرنے سے پتہ چلے گا، وہ ہے نون صاد اور را، جو دونوں میں مشترک ہے۔ اب ہم اس سے اور بھی کئی صیغے اور کلمات بنا سکتے ہیں، جیسے ناصرن، فاعل ان کے وزن پہ مدد کرنے والا۔ اب جہاں پہ ہم نے مدد کرنے والا استعمال کرنا ہے تو ہم ناصرن استعمال کریں گے۔ اور منصورن، روٹ یہاں پہ وہی ہے، نون صاد اور را، لیکن یہاں پہ مانا ہے مدد کیا ہوا۔ تو جہاں پہ اب ہمیں مدد کیا ہوا لکھنا ہے یا بولنا ہے تو ہم منصورن استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک طرح سے لفظوں کا کھیل ہے، اس میں ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے۔ ہمارے اردو میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوں جن کا معنی نہ ہو، جیسے روٹی کے ساتھ عام طور پہ بوٹی لگا دیا جاتا ہے، پانی وانی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی نہ ہو۔ جیسے عربی میں جو ہے قمر چاند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ہم اس کی ترتیب الٹ دیں یا بدل دیں، رقم کر دیں، را کاف اور میم، تو ترتیب الٹ دینے سے بھی اس کا مطلب ہوگا، اس کا مطلب رقم کا ہوتا ہے، نمبر۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ نہایت مشکل ہیں، اس لیے بہت کم لوگ اس میدان میں محنت کرتے نظر آتے ہیں، صرف یہ سوچ کے یہ تو بہت مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قواعد بالکل بھی مشکل نہیں ہیں، بلکہ انہی کے ذریعے سے زبان کو سیکھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب زبان آسان ہے تو قواعد بھی مشکل نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے قرآن اور اس کے الفاظ یہ بہت آسان ہیں، اس اس پہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، کوئی قرآن کا فہم حاصل کرنا چاہے، کوئی اس کے الفاظ پہ غور و فکر کر کے ان کو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ ابھی تک کھیلا بھی نہیں، رات میں ٹیوشن جانا بیٹھ گئی، میں نہیں جانا ٹیوشن۔ آپ سب اپنے مائکس جو ہیں وہ آف رکھیے۔ اس زبان کو سیکھنے کے کچھ سٹیپس ہیں کہ کون کون سے
مراحل ہیں یا کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے اس زبان کو سیکھنا آسان ہو سکتا ہے، یا کون کون سی مہارتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے درکار ہوں گی، تو وہ 4 مہارتیں ہیں انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چاروں پہ کام کریں تاکہ ہماری یہ چاروں مہارتیں بلڈ ہوں۔ اس میں سب سے پہلی ہے مہارت القراءہ۔ قراءہ عربی میں کہتے ہیں پڑھنے کو، مہارت القراءتی۔ تو اہل عرب جب کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اس کو وقف کر دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا مہارت القراءہ۔ لیکن آپ چونکہ عربی زبان سیکھ رہی ہیں تو اس میں ہم جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر بھی اعراب لگائیں گے سیکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جہاں پہ ہم رک رہے ہیں اس حرف کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ تو یہ مہارت القراء آپ آتی کی ہے۔ آواز نہیں آ رہی، مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ باقی سب کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ میرا جی خیال آ ہے رہی ہے آپ کا آواز۔ نیٹ ورک کا کوئی ایشو ہے۔ آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑی سلو ہے۔ ایک منٹ میں تھوڑا اور قریب کر کے بولنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر بتائیے گا۔ جی اب کچھ بہتر ہوئی؟ جی اب بہتر ہے۔ چلیں الحمدللہ۔ اور جو دوسری مہارت ہے وہ ہے مہارت الاستماع، استماعی۔ استماع کہتے ہیں سننے کو، سننے کی مہارت۔ وہ کس طرح سے پیدا ہو سکتی ہے؟ عربی زبان سن کے، کہ ہم عربی میں جو شارٹ کلپس ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے جو لیکچرز ہیں وہ سنیں اور پھر ہماری یہ مہارت ڈیولپ ہو۔ جیسے بہت سے لوگوں سے جنہوں نے انگلش میں مہارت حاصل کی ابراڈ جا کے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ مہارت کیسے پیدا کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ سن سن کے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ کلپس سنتے ہوتے تھے۔ تو ہماری جو سننے کی مہارت ہے وہ اسی طرح سے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم عربی کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ ہم میں سے ہر ایک، ہم نے اردو کس طرح سے سیکھی؟ کوئی ادارہ تو جوائن نہیں کیا، گھر میں ہی سیکھ لی، سننے سے سیکھی۔ تو سننے سے کوئی بھی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہے، اور ہر زبان بنیادی طور پہ اسی طرح سے سیکھی جاتی ہے، بار بار سن کے جو الفاظ ہیں وہ اندر اتر جاتے ہیں، اندر پیوست ہو جاتے ہیں، اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری مہارت ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو تیسری مہارت ہے وہ ہے مہارت الکتابہ، لکھنے کی مہارت، مہارت الکتابتی، کہ ہم عربی کو لکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو میں نے گروپ میں عربک کی بورڈ اور عربی حرکات سینڈ کی تھی، وہ اسی لیے سینڈ کی تھی تاکہ آپ کچھ نہ کچھ عربی لکھیں بھی، اس کو ٹائپ بھی کریں۔ جیسے جب ہم انگلش کی بورڈ میں لکھتے ہیں یا اردو کی بورڈ میں لکھتے ہیں تو وہ لکھنے سے کافی عرصہ لکھتے رہنے سے ہماری ایک مہارت پیدا ہوگی اس کی بورڈ کو یوز کرنے کی۔ ایسے ہی عربی کی بورڈ ہے یا حرکات، ہم اس کو جب استعمال کریں گے، جیسے عربی میں جو گنتی ہے، ایک کو واحد کہا جاتا ہے، دو کو اسنان۔ آپ اپنا عربک کی بورڈ اوپن کر کے اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے چیٹ باکس میں اس کو لکھیں۔ ایک کو واحد کہا جاتا ہے، دو کو اسنان کہا جاتا ہے، تین کو ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو جو بھی ورڈ سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو لکھیں اور ٹائپ کر کے سینڈ کریں۔ چار کو اربع کہا جاتا ہے، اربعتن۔ پانچ کو خمسۃن، چھ کو ستتن، سین تا اور ہا دو نقطوں والی۔ عربی کی بورڈ میں جو آپ ہا دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو گول تا نظر آئے گی جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ اور سات کو سباتن کہا جاتا ہے، آٹھ کو سمانیاتن، نو کو تسعتن اور 10 کو عشرتن۔ ہم قرآن میں بھی یہ گنتی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں، اور احادیث میں تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں 1 سے لے کے 100 تک عربی میں گنتی یاد ہونی چاہیے، لکھنی بھی آنی چاہیے، بولنی بھی آنی چاہیے، اور اس کا استعمال بھی آنا چاہیے۔ کہ اگر ہم کوئی معدود گننا چاہیں، معدود ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کو ہم گننا چاہیں اور اس کے ساتھ ہم گنتی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا۔
مثال کے طور پہ ایک اگر طالب ہے، طالب علم ہے، تو اس کے لیے کہا جائے گا طالبٌ واحدٌ، اور اگر 2 طالب علم ہیں تو 2 کو عربی میں تثنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں تو صرف واحد اور جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ایک تیسری اضافی چیز ہوتی ہے جس کو تثنیہ یا مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مثنیٰ کہتے ہیں 2 کو۔ تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ 2 طالب علم، تو ہم کہیں گے طالبانی اثنانی، 3 طالب علم، ثلاثۃ طلاب، 4 طالب علم، اربعۃ طلاب، 5 طالب علم، خمسۃ طلاب، 6 طالب علم، ستۃ طلاب۔ تو یہ کیا ہے؟ گنتی کا استعمال ہے۔ تو آپ لکھیں اپنے کی بورڈ میں خمسۃن، خا میم سین اور گولتا۔ جی لکھیں، ٹائپ کریں۔ کیا آپ سب نے عربک کی بورڈ انیبل کر لیا تھا؟ جی بتائیں۔ جی میں نے نہیں کیا، میں نے ابھی دیکھا تھا، دراصل میرے عشاء نافیہ کی ابھی 4 بجے کلاس شروع ہو جائے گی تو میں اس کی رموز لگا رہی تھی۔ کیا بٹ نام ہے آپ کا؟ مریم واحد۔ اچھا انشاءاللہ یہ میں دیکھ، شام میں کر لوں گی۔ جی मैडम मैंने آپ نے اس दो کو बार ضرور لکھ कोशिश की। کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ اس کو ٹائپ کریں اور لکھنے کی کوشش کریں جنہوں نے عربک کی بورڈ اپنے پاس انسٹال کیا تھا۔ सॉरी मैडम, मैंने कोशिश की है लेकिन 2 बार, तो लेकिन मेरा हो नहीं सका ना, तो मैं शाम को किसी से करवा लूंगी। میں نے ایک ویڈیو بھی سینڈ کی تھی، آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے واٹس ایپ پہ اس کو انیبل کر لیجئے گا۔ ठीक ठीक, वो भी جی मैंने میم की है। میرا بھی نہیں ہوا، اس کو فالو کر رہی تھی لیکن وہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ ہم کل تک نا اس کو کروا لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور جو اگلی مہارت ہے وہ ہے مہارت التحدث، مہارت التحدثی۔ جی طیبہ شیخ نے ماشاءاللہ سے ٹائپ کیا ہے، بارک اللہ فیک۔ یہ آخری مہارت ہے، مہارت التحدثی، کہ ہم بولنے کی مہارت کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہماری کتاب ہے العربیہ للناشئین، یہ دراصل ہماری بولنے کی مہارت پر ہی کام کرتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے نہ صرف ہم جملہ سازی سیکھیں گے کہ جملے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، بلکہ ان کو بولنے کی اور پروناؤنس کرنے کی مہارت بھی پیدا ہوتی ہے کہ اعراب کس طرح سے لگائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سامنے کوئی عربی میں جملہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اعراب نہ لگے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ تو اگر ہم گرامر بھی سیکھیں، اس کو ساتھ میں اپلائی بھی کریں، تو پھر یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم خود سے اس پہ اعراب لگا کے اس جملے کو بول سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں بہت معاون و مددگار ہوتی ہیں، عربی گرامر بھی اور کتاب سے پڑھنا بھی۔ اور کتاب میں مختلف دروس دیے گئے ہیں جس کو حوار کہا جاتا ہے، جو 2 لوگوں کے مابین ہوتا ہے، ایک مکالمہ، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سکھایا جائے۔ یہ جو آپ کی بک ہے العربیہ للناشئین، یہ اس کا 2nd والیوم ہے۔ یہ میں نے آپ کے گروپ میں بھی سینڈ کی تھی، اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس کا پرنٹ لے لیں یا آپ اس کو آن لائن منگوا لیں، تاکہ اس کی جو تدریبات ہیں، مشقیں، وہ آپ اسی پہ حل کر سکیں۔ تو یہ جو تعارف ہوگا، میں چاہوں گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں، آپ سمجھنے کے لیے اگر اس کی اردو لکھتی ہیں تو یہ عربی میں جملے آپ یاد بھی کریں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو اس میں ہم فوراً سے اپنے ذہن میں جملہ سازی نہیں کر سکتے، وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا چیز فائدہ دیتی ہے؟ جملوں کا یاد کرنا، کہ ہم اس طرح سے جملے یاد کریں کہ وہ فوراً سے ہم بغیر سوچے بولیں، جیسے ہم اردو بولتے ہیں۔
اردو بولنے کے لیے ہم اپنے ذہن میں کوئی جملہ تیار نہیں کرتے، بلکہ وہ فوراً سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گی کہ یہ جملے آپ یاد بھی کریں اور میں وقتاً فوقتاً آپ سے سنوں گی بھی۔ جیسے میں آپ کو اردو بتاؤں گی اور آپ نے اس کی عربی بنانی ہوگی، تو آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کریں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو حوار ہے یہ محمد اور عمر کے درمیان ہے۔ صبح بخیر کے لیے عربی میں صباح الخیر اور صباح النور دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں صبح بخیر کے لیے، یعنی گڈ مارننگ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے یہ الفاظ استعمال کر کے ایک دوسرے کو گریٹنگ دے رہے ہیں۔ اور پھر محمد یہ پوچھتا ہے کہ حل تعریف حادت تلمیزہ، حل تعریف حادت تلمیزہ، کیا تم اس طالب علم کو جانتے ہو؟ یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تلمیذ کہتے ہیں طالب علم کو یا اسٹوڈنٹ کو۔ یہ عرفہ یعرف معرفتاً سے ہے تعریف۔ کوئی بھی فعل تعریف جو ہے یہ فعل ہے، اور عرفہ یعرف اس کا ماضی اور مضارع کا صیغہ ہے، یعنی عرفہ اس نے جانا اور یعرف وہ جانتا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہم جب فعل کا استعمال کرتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ماضی گزرے ہوئے زمانے کی بات، ایک ہم حال میں بات کرتے ہیں اور ایک ہم مستقبل میں بات کرتے ہیں۔ تو عربی میں دو فعل ہوتے ہیں، ایک فعل ماضی ہوتا ہے جیسے عرفہ اس نے جانا، اور دوسرے فعل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ تو یعرفو سے مراد یہ ہوگا کہ وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مستقبل کے لیے کچھ علامات اس طرح کی ڈال دی جاتی ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اب مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ تو حل تعریف حادت تلمیزہ، کیا تم اس طالب علم کو جانتے ہو؟ اور یہ اس کے شروع میں جو تا لگی ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم۔ اگر یا لگی ہوئی ہوتی تو اس کا ترجمہ ہوتا وہ، کیا وہ جانتا ہے اس طالب علم کو؟ اور اگر الف لگا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں، کیا میں جانتا ہوں؟ اور اگر نون لگا ہوا ہوتا نعرفو تو اس کا ترجمہ ہوتا حل نعرفو، کیا ہم جانتے ہیں؟ تو یہ جو علامت ہے مضارع کے شروع میں، یہ آپ اکثر قرآن میں بھی دیکھتے ہوں گے، تو اس کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور عمر یہ جواب دیتا ہے عمرو محمد اور عمرو نام عارفہ، ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ عربی میں جی کو یا ہاں کو نعم کہتے ہیں، نعم جی، جی ہاں، عارفہ میں جانتا ہوں اسے۔ اب دیکھیں یہاں پہ شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے، اسی لیے اس کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ میں کیا جا رہا ہے۔ عارفو، یہ اوپر والا تعریفو ہی ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں اوپر والے تعریفو میں آپ تا کی جگہ حمزہ لگا دیں، عارفو ہو جائے گا، تو ترجمہ ہوگا کہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ صیغے ضرورت کے مطابق تبدیل کیے جاتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں حاضر کا صیغہ چاہیے تو ہم تا لگا دیں گے، غائب کا صیغہ چاہیے یا لگا دیں گے، متکلم کا صیغہ چاہیے واحد کا تو ہم حمزہ لگا دیں گے، میں جانتی ہوں۔ جمع متکلم کا صیغہ چاہیے تو نون لگا دیں گے، نعرفو ہم جانتے ہیں۔ اور یہ جو ہو کی ضمیر لگائی گئی ہے یہ اس طالب علم یا اسٹوڈنٹ کی طرف جاری ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک دفعہ ریلیونٹ پرسن کا یا اسم کا نام لیتے ہیں، مثال کے طور پہ احمد، کہ احمد اسکول جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جتنی باتیں ذکر کی جاتی ہیں اس کے لیے ہم ایک ضمیر لگاتے ہیں وہ کی، کہ وہ اتنے بجے اٹھتا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے، یعنی وہ کا استعمال کر کے ہم اگلی ساری کہانی بتا دیتے ہیں۔ ایسے ہی عربی میں ہوتا ہے، شروع میں صرف ایک دفعہ نام ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ضمائر لگائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر واحد مذکر ہوگا اس کے لیے ہو کی ضمیر لگائی جائے گی، اور اگر جمع مذکر ہوں گے بہت سے مذکر ہیں تو ہم کی ضمیر لگائی جائے گی۔
تو اگر یہاں پہ عارفہم لگا ہوا ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں جانتا ہوں ان سب کو. تو یہ ہے ضمائر کا استعمال. تو عمر کہتا ہے نعم عارفہ، میں جانتا ہوں اس طالب علم کو. پھر وہ اس کے بعد اس کا نام بتا رہا ہے، ہادہ احمدو، یہ اسم اشارہ ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب یا وہ درخت، تو یہ اور وہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. تو عربی میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں حاضہ اور ذالکہ کی صورت میں. جیسے قرآن کے بالکل آغاز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ جو ذالکہ لگا ہوا ہے وہ اسم اشارہ لگا ہوا ہے. تو کسی بھی چیز یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اسم اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہادہ احمدو، یہ احمد ہے. محمد حل ہوا تلمیذ جدید، جدید کہتے ہیں نئے کو. تو وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ نیا طالب علم ہے، نیا اسٹوڈنٹ ہے. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیں. آپ میں سے کتنی اسٹوڈنٹس نے یہ ضمائر پڑھے ہوئے ہیں، یا گردان کا آپ کو کنسیپٹ ہے ضمائر کی؟ جی جی میڈم پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، اور باقی سب نے؟ جی میں بس نے بھی دہرائی کی ضرورت ہے. جی میں نے بھی پڑھی. زمانے چلیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو ریوائز بھی کریں گے، کیونکہ آپ کو جو گرامر پڑھائی جائے گی، لسان القرآن آپ کی بک ہے، اور اس میں سر عامر سہیل کی جو ریسنٹ اس بک پہ شارٹ لیکچرز ہیں 2002-04 کی، ان کی جو ریکارڈنگز ہیں بہت ہی زبردست ہیں. باقاعدہ سلائیڈز کی مدد سے انہوں نے اس بک کو پڑھایا ہے، اور شارٹ فارم میں مثالوں کے ذریعے. تو وہی آپ کے گروپ میں پوسٹ ہوں گے، آپ اس کو سن کے اپنے نوٹس بنائیں گے، اور یہ جو ضمائر وغیرہ ہیں اور قاعدے یا قواعد ہیں یہ آپ اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور وقتاً فوقتاً میں آپ سے اس بک میں سے بھی سوال پوچھتی رہوں گی. تو یہ ہوا کہ اچھا بھی ہیرا جی، زمین. یہ آپ ہے نا جو آپ پڑھا رہی ہیں نا بک کا پیج میرے پاس اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا. میرے پاس ہے آپ کے پرانا پیج پاس ہی آ رہا ہے، مہارت الکتابہ. بک کا پیج نہیں، نمبر بک 2 ابھی ہے. میرے پاس نہیں ہے. بک کا پیج نمبر 2 ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور یہ اس احمد کی طرف، احمد کے بارے میں بتا رہی ہے، یعنی ہوا کا مطلب ہے وہ. عمر کہتا ہے کہ نام ہوا تلمیذ جدید، جی ہاں وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے، تلمیذ جدید. پھر محمد یہ کہتا ہے کہ متى جاء الی المدرسۃ، وہ کب آیا مدرسے سے. عربی میں اسکول کو مدرسہ کہا جاتا ہے، مدرسہ، کہ وہ کب آیا مدرسے. متى جو ہے اس کا ترجمہ کب ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کب استعمال کرتے ہیں تو اس کو عربی میں متى کہا جاتا ہے. عمر جاء الی المدرسۃ قبل شہر، وہ آیا ہے اسکول 1 ماہ پہلے. شہرین جو ہے 1 ماہ کو کہا جاتا ہے. جیسے قرآن میں استعمال ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، یہ اسی سے ہے. بہت سے آپ ایسے الفاظ دیکھیں گے جو آپ کو پہلے سے معلوم ہوں گے، یا آپ نے قرآن میں پڑھے ہوئے ہوں گے، یا وہ ہماری عام اردو لغت میں بھی ہم استعمال کرتے ہوں گے. اور عربی میں تقریباً جو 70% الفاظ ہیں وہ ہماری اردو کے ہی ہیں. تو الحمدللہ کتنی بڑی آسانی ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ بہت سے الفاظ ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہیں. اگر ہمارا تعلق کسی ایسی زبان سے ہوتا کہ جس میں کوئی بھی لفظ کامن نہ ہوتا، جیسے چائنیز لینگویج ہے یا اور زبانیں ہیں، تو ان کے لیے یہ کتنی ایک مشقت اور مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے اس میں. تو محمد کہتا ہے کہ حل یلعبو کرۃ القدمی، کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو یلعبو میں بھی آپ دیکھیں لعبہ یلعبو، اس میں شروع میں یہ جو یا لگی ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ،
کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے؟ اگر یہاں تا لگی ہوئی ہوتی تو ترجمہ ہوتا کیا تم فٹ بال کھیلتے ہو؟ اور اگر نون لگا ہوا ہوتا حل نل ابو کرۃ القدمی، کیا ہم فٹ بال کھیلتے ہیں؟ تو عمر کہتا ہے تو یہ جو فوراً سے صیغے یا ضمائر تبدیل کرنا ہے یا علامات تبدیل کرنا ہے، عربی زبان دراصل اسی کی ہی پریکٹس ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو پہلے سے پتا ہو، حل یلعبو کرۃ القدمی، لیکن جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو تبدیل نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی۔ ہم سال ہا سال، کئی سال، 15 سال عربی گرامر پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں سارے قواعد اچھے سے یاد ہوتے ہیں، لیکن ہم بول نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بولنے کی پریکٹس نہیں کی ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم عربی زبان کی ساری مہارتوں پہ کام کریں تاکہ ساری کچھ نہ کچھ بلڈ ہو جائیں۔ تو عمر کہتا ہے نعم ہوا لاعب ممتاز، ہاں وہ بہترین کھلاڑی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے سٹیپ پہ آپ کو یہاں پہ اعراب لگانے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن جب آپ قواعد پڑھیں گی انشاءاللہ پھر آپ ان قواعد کو اپلائی کر سکیں گی کہ لاعبن پہ کون سی حرکت آئے گی، ممتاز پہ کون سی حرکت آئے گی۔ تو اگر کوئی اعراب کے بغیر بھی جملہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر آپ اس پہ اعراب لگا سکیں گے انشاءاللہ۔ عجب، جواب دیجئے۔ اب یہ جواب جو ہے یہ آپ نے دینا ہے۔ پہلا سوال ہے مسم التلمیذ الجدیدی، مسم التلمیذ الجدیدی، نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ نام کو اسم کہا جاتا ہے، مسمو کیا نام ہے؟ اور اس کے بعد تلمیذ الجدید دیکھیں مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی زیر کے ساتھ، تو یہی اسلوب ہے سوال کرنے کا کہ مسم التلمیذ الجدیدی، نئے طالب علم کا کیا نام ہے؟ تو اس کا کیا نام تھا؟ حوار میں سے آپ دیکھ کے بتائیں اور جواب دیں اپنا مائک اوپن کر کے، بالکل اسی طرح سے جملہ اٹھا لیں جس طرح سے حوار میں جواب دیا گیا تھا۔ اسمہ احمد، ہاں جی، اسمہ احمد، 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 جی اسمہ احمد، اس کا احمد۔ نام احمد ہے۔ اب اگلا سوال ہے متی جاء الی المدرسۃ، وہ مدرسے کب آیا؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جال المدرسہ قبل الشہر، آپ دیکھیں کہ حوار میں کس طرح سے جواب دیا گیا ہے، کچھ حروف بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ جاء علی المدرسہ قبل الشہر، یہ دیکھیں یہ علل ہے یا علل ہے؟ الل سوری، جاء الی علل ہے۔ المدرسہ قبل الشہر۔ جی الہ ہم قرآن میں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو یہ وہی الہ ہے۔ جاء الی المدرسۃ قبل قبل شہر، الشہر۔ وہ مدرسے سے آیا ہے ایک ماہ پہلے۔ ماذا یلعب التلمیذ الجدید، جو نیا طالب علم ہے وہ کیا کھیل سکتا ہے؟ هو جی بتائیں يلعب، پہلے۔ هو يلعب كرة القدم، ہوا لگانے کی ضرورت نہیں وہ ہے، یلعب، يلعب جیسے ہم اردو میں کرتے تھے نا کہ جی سوال میں سے ہی جواب اٹھا لیتے تھے اور پھر جی اگلا حصہ اس کا بتا يلعب دیتے تھے، كرة، عربی میں بھی یہی اسلوب ہوگا، جو جی الفاظ سوال میں استعمال کیے گئے ہوں گے جواب دیتے ہوئے وہی اٹھا لیے جائیں گے۔ صحیح، یلعبو سے شروع کریں گے جی جیسے یہاں پہ يلعب یہ كرة کیا گیا، القدم، جی یلعبو تو کرۃ القدمی، وہ کھیلتا ہے فٹ بال۔ فٹ بال۔ بلکہ پورا جواب دیں تو زیادہ مناسب ہے کہ یلعب التلمیذ الجدید کرۃ القدمی۔ یہ سیکنڈ اسنان استبدل کما فی المثالین، یہ آپ میں سے کون ریڈ کریں گی؟
یہ آسان ہی ہے، اس میں یہ جیسے سوال میں دیا گیا ہے کہ جاء الی المدرسۃ قبل شہرن، کہ وہ 1 ماہ پہلے اسکول آیا ہے۔ تو اب وہ ہمیں مختلف کلمات تبدیل کر کے ایک پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ مدرسے کی جگہ ہم کچھ اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ میں ریڈ کروں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی آ رہی ہے۔ یہ جو سیکنڈ ہے، استبدل کما فی المثالین، استبدل تبدیل کریں، کما فی المثالین جیسا کہ ان مثالوں میں ہے، 2 مثالوں میں۔ جاء الی المدرسۃ قبل شہرن، کہ وہ آیا ہے مدرسے 1 ماہ پہلے۔ اب یہاں پہ مختلف کلمات کو تبدیل کر کے وہ ہماری پریکٹس کروا رہے ہیں کہ اگر مدرسہ کی جگہ کوئی اور ورڈ آ جائے کہ وہ سعودیہ یعنی سعودی عرب 1 ماہ پہلے آیا ہے، تو یہی جملہ رہے گا، بس مدرسہ کی جگہ سعودیہ آ جائے گا۔ جاء الی السعودیۃ قبل جب ہم اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو جو اسٹارٹنگ کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ووکیبلری پہ ہی کام ہوتا ہے، اردو کی بھی اور انگلش کی بھی۔ زیادہ سے زیادہ ووکیبلری الفاظ یاد کروائے جاتے ہیں، کیونکہ الفاظ اگر یاد ہوں گے تو خود سے بھی جملہ سازی کی جا سکتی ہے۔ تو 1 ہفتے کو اسبوع کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے آپ کوشش کریں ان کو ایک رجسٹر بنائیں اور وہاں پہ الگ سے لکھنا شروع کر دیں۔ جیسے دنوں کے نام یا مہینے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ ایک طرف، ملکوں کے اگر نام آ رہے ہیں وہ آپ ایک پیج پہ لکھ لیں۔ پھر اسی طرح جگہوں کے نام اگر آ رہے ہیں بک میں تو وہ آپ ایک جگہ پہ لکھیں اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً آپ ریوائز کریں۔ تو اس طرح اس بک کے اینڈ تک آپ کی اچھی خاصی ایک ووکیبلری ڈیولپ ہو جائے گی۔ بیت جو ہے وہ گھر کو کہا جاتا ہے، تو پہلا جملہ آپ کون بنائیں گی؟ جی بشرا باجی آپ بنائیں بیت کے ساتھ۔ جاء یہ الی لاسٹ والے کو ہی چینج کرنا ہے، یہ جو اسبوع والا ہے نا اسی کو آپ نے چینج کرنا ہے کہ وہ آیا ہے گھر 1 ہفتہ پہلے۔ جاء الی البیت قبل اسبوع جی شاباش، جاء الی البیت قبل اسبوع، وہ 1 ہفتہ پہلے گھر آیا ہے۔ جی اب نیکسٹ ارم آپ اگلا پڑھیں یوم کے ساتھ۔ یوم کہتے ہیں دن کو، وہ آیا ہے گھر 1 دن پہلے، تو کس طرح سے بنائیں گی آپ؟ جی جلدی جلدی سے بنائیں۔ جی کشف آپ سب نے فوراً فوراً سے رپلائی کرنا ہے، اپنے مائکس بے شک آپ اوپن کر لیں۔ نیکسٹ کون ہے؟ کلثوم۔ جی جاء الی البیت قبل اليوم۔ جاء الی البیت قبل یوم، بالکل ٹھیک ہے کہ وہ گھر آیا ہے 1 دن پہلے۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست پریکٹس ہے کہ ہم درمیان میں بھی کلمات کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم مختلف جگہوں کے نام لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے مدرسہ ہو، ہاسپٹل ہو سکتا ہے، کوئی ملک ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم 7
جو ٹائم انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. الکویت، کویت ہے، یہ کاف پہ پیش آئے گی. کویت وہ آیا ہے کویت ایک دن پہلے. جاء إلى الكويت قبل الساعة. قبل یومن، جو آخری ہوگا نا وہ اسی کے مطابق بنانا ہوگا. آخری یوم تھا نا ایک دن پہلے، تو جاء الی الکویت قبل قبل یومن. يوم. جی نیکسٹ اب کون ہے؟ مہک نیکسٹ ٹرائی کر. جی کریں. اسی کو نیکسٹ ساعتن. اچھا یہ اسی طرح ہوگا. جاء الى گھنٹہ جاء پہلے. قبل الساعة، وہ ایک گھنٹہ پہلے آیا. کہاں پہ آیا ہے؟ کہاں پہ گھر آیا ہے؟ کویت. آخری کویت. کویت تھا نا. جی جی. جاء الی الکویت جاء قبل ساعت. جی جاء الى الكويت کویت قبل الساعة. جی وہ آیا کویت ایک گھنٹہ پہلے. پھر وہ اس کے بعد ہے کویت آیا ایک الریاض. گھنٹہ پہلے. جزاک اللہ. میڈم میں جی بناؤں؟ مہک یا بنائیں. جاء علی الریاضی قبل الاسبوع. الی الریاضی. الی جاء الریاض الی الی الریاض. الریاضی قبل الاسبوع. یہ جو ریاض ہے نا، یہ حروف یہ شمسی میں سے ہے. دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، حروف قمری اور حروف شمسی. رب حروف قمری. شمسی کو جب پچھلے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک شد آ جاتی ہے اور پھر اس کی لام نہیں پڑی جاتی. تو جاء الی الریاضی قبل ساعت. جی صوبیہ نورین. جی جاء إلى الرياض قبل سنة. قبل سنتن. اوپر آپ دیکھ لیں جو مثال دی گئی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گی کہ اعراب کس طرح سے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی طرح سے اعراب لگانے ہیں. یہ اسبوع ان کی جگہ کوئی بھی آ جائے، یومن آ جائے، ساعتن آ جائے، سنتن آ جائے، وہ مجرور ہی ہم اس کو بولیں گے اور تنوین کے ساتھ. کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو مضاف الیہ کا نہ پتہ ہو، تو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک. نیکسٹ میں بولوں. جی جاء إلى المدرسة قبل سنة. قبل سنتن. جی وہ آیا ہے مدرسے ایک سال پہلے. جی اور پھر اس کے بعد ہے شہرن. جی سمیرہ نوید. جی جاء إلى جی جاء إلى المدرسة درست قبل شهر. قبل شہرن. جاء الی المدرسۃ قبل شہرن. یہ وہی پہلا جملہ ہے کہ وہ آیا مدرسے ایک ماہ پہلے. ہاں پہلے. تو آپ نے یہ اپنی اس طرح سے پریکٹس رکھنی ہے کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد بھی ہونے چاہیے. جیسے آپ یہ ایک جملہ یاد کر لیں، جاء الی المدرسۃ قبل شہرن، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ آیا ہے سعودیہ ایک ماہ پہلے، تو آپ نے مجھے اس کو کنورٹ کر کے بتانا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. جو آپ کا اس بک کا فائنل پیپر ہوگا اس میں میں آپ سے اس طرح سنوں کی بھی انشاءاللہ. کیونکہ ہم صرف یہ بک نہیں کمپلیٹ کر رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کی کچھ نہ کچھ مہارت بھی ڈیولپ ہو. جن مہارتوں کی ہم نے بات کی، مقصد صرف اس بک کو کور کر لینا یا سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا یا ریٹن میں پورے نمبر لے لینا نہیں ہے. اس سے بڑھ کے میں چاہتی ہوں کہ ہماری بولنے کی مہارت
پیدا ہو اور کچھ نہ کچھ جملے جو اس بک میں ہیں وہ ہم ضرور سیکھ لیں. تو یہ آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ جاء الی المدرسۃ قبل شہر، اور یہ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. بے شک اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں، اس پہ جملے لکھتی جائیں. یہ اگر آپ چیپٹر کو اچھے سے پڑھ لیں گی نا، اور یہ چیپٹر کے جملے اگر آپ کو یاد ہو جائیں گے، تو پھر اگر اس کی جگہ کوئی بھی لفظ تبدیل کر دیا جائے تو وہ آپ انشاءاللہ اس پہ کام کر لیں گی. تو یہ اسی چیپٹر سے نکالا گیا جملہ ہے، جاء الی المدرسۃ قبل شہر. جی ٹھیک ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنا ایک تعارف دے دیں. ہم سسٹر طیبہ سے شروع کرتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے. الحمدللہ. جی طیبہ جی، آپ اپنا تعارف السلام کروائیں علیکم گی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام میرے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بھی بہت خوشی ہے کہ میں اس کورس کا حصہ ہوں. میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل الحمد ویلفیئر فاؤنڈیشن سے قرآن کا جو بیسک ترجمہ تفسیر کا کورس ہے 1 ایئر کا وہ کیا ہے، اور حدیث کورس کیا ہوا ہے 4 منتھس کا. اور اس کے بعد سے میں ماشاء اللہ الہدیٰ سے تبارک ہی اللہ. لنک میں ہوں. الحمدللہ پڑھا رہی ہوں. اور آپ میرے لیے بھی بہت موٹیویشن کا سبب ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے کمیٹیڈ طریقے سے ایک ادارے کو رن کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے. اپنا میکسیمم ٹائم اور اپنی صلاحیتیں آپ نے اس کے لیے وقف کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوششوں کو آسان طریقے سے قبول فرمائیں. آمین ثم اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جی بشرا باجی، آپ اپنا تعارف کروائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشرا سرور ہے، وعلیکم السلام وبرکاتہ. اور میں ہاؤس وائف ہوں. میں نے خط و کتابت کورس کے ذریعے فہم القرآن اور تعلیم القرآن کے پیپرز دیے ہیں، اور اب یہ میں ماشاء نے اللہ جوائن کیا تبارک ہے اللہ. 3 کو. سلامک اللہ. جی کشف اکبر. السلام علیکم. کلثوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے فہم قرآن کورس کیا تھا، اس کے بعد میں نے چھوٹی قرآن کورس کیا. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ ابھی بھی کم ہے. چلیں آپ بتائیں. میں نے سب سے پہلے خدا اسلامک سینٹر سے فہم قرآن کورس کیا، اس کے بعد میں نے چھوٹی قرآن کورس کمپلیٹ، اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں نے یونیورسٹی سے BS کمپیوٹر سائنس میں ایجوکیشن کی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. حیاک اللہ. کلثوم عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا وعلیکم نام کلثوم السلام ورحمۃ عرفان، اللہ. اور ہم آن لائن ہی ہم نے گرامر کے کورس کیا ہے، وہ کنٹینیو ہے ابھی. اور اس کے علاوہ میں ترجمہ بھی الہدیٰ سے کر رہی ہوں، اور یہ علوم دین کورس جوائن کیا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی مہک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ کثیرن. میرا کوئی مطلب کورس آلریڈی میں نے اس میں نہیں کیا ہوا، کوئی تفہیم کا کچھ بھی نہیں. مجھے انٹرسٹ تھا عربک لرن کرنے کا. کیلیگرافی سے بھی میں مطلب کر رہی تھی، تو اس میں بھی مجھے ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے اس کورس کو جوائن کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آج کا لیکچر مجھے اتنے اچھے سے کلیئر نہیں ہو رہا، کچھ میرا مائک کا ایشو تھا، کچھ بار بار وہ وائس کا آ رہا تھا. تو نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اسے اچھے سے سمجھ سکوں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کو کیا کلیئر نہیں ہوا آج کے لیکچر میں سے؟ مجھے ایک تو آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی؟ مجھے آواز بھی نہیں آ رہی تھی، اور میں سلائڈس پہ فوکس کر رہی تھی، لیکن وہ آپ بک میں سے کروا رہی تھیں.
تو बुक पे मैंने फ़ोकस नहीं किया, जिसकी वज़ह से मतलब वो मुझे था कि स्लाइड्स में से करवा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर जब आप क्वेश्चनिंग कर रही थी मैं चाह रही थी कि मैं आपको रिप्लाई करूँ, बट चूँकि मैंने वो पीछे से नहीं किया हुआ था, तो मुझे फिर वो समझ नहीं आई कि मैं रिप्लाई कैसे करूँ ना, कोशिश मैं कर रही थी खुद से। लेकिन अब ये है कि इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्डिंग आप सेंड कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह अच्छे से ग्रुप कर में सकूँ। रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूँगी। ठीक हो गया, शुक्रन जज़ीला। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरन। मरियम इसहाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हुदा इंटरनेशनल के जो है फर्स्ट बैच से तालीमुल कुरान का कोर्स किया 1 ईयर का, और उसके बाद माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, समीना कौसर आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम समीना कौसर है। तो मैं तलीमुल कुरान की कोर्स कर रही हूँ। एक सुबह मॉर्निंग में जो है ना तर्जुमे क्लास भी ले रही हूँ, अच्छा, और माशाअल्लाह। स्पोकन। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक भी दे। आमीन। इस तरह को आगे तकब्बलल्लाहु जुहूदकी। आमीन आमीन आमीन। सोबिया नौरीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं हाफिज़ा हूँ, और जो है अल्लाह तबारकल्लाह। अलहुदा इस्लामिक सेंटर से फ़हमुल कुरान और सौतुल कुरान कंप्लीट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी सलमान अहमद साहब से मैं तजवीद के कोर्सेज़ कर चुकी हूँ, और अब सबा क़िरात कर रही हूँ उनसे। बारकल्लाहु फ़ीक। माशाअल्लाह। और आपने ग्रामर भी पढ़ी हुई है पहले? नहीं, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी, बस अल्लाह ताला ने अभी मौका दिया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी जो काम है वो मुश्किल नहीं होता। अगर हमारी लगन है और उस काम के लिए शौक़ है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। तो पीछे क्या जी, वजह होती है? बुनियादी वजह उनका शौक़ होता है। तो शौक़ इंसान से बड़े-बड़े और मुश्किल काम जो है वो करवा लेता है, बल्कि उसमें आसानी का पहलू भी आ जाता है। तो अल्लाह मैंने सुब्हानो तआला से दुआ है। जी। जी, मैंने सर आमिर सुहेल के थोड़े से लेक्चर जो है ना वो मैंने लिए थे नेट से। तो लेकिन वो जैसे होता है ना कि जमात के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देते हैं, और जब बिल्कुल, ऐसा ही है। बात होता है तो हम वो मैं अलग उसको से कुछ अपने बिहाफ़ पे सीखना चाहें तो वो मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक जी, तसलसल नहीं रहता। तो जी, जब हम जी, एक क्लास जॉइन करते हैं, तो उसमें बहुत ख़ैर व बरकत हमारे हिस्से में आ जाती है। जी। सुमेरा नवीद। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाउसवाइफ हूँ और बच्चों के वालेकुम साथ अस्सलाम। मैंने कुछ कोर्सेज़ शुरू किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं किए। लेकिन लास्ट अब आपकी वो जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, वो कोर्सेज़ किए हैं और अब ये जी। कर रही हूँ। बच्चों के साथ आपने कोशिश ग्रामर करती पढ़ी हुई है पहले? नहीं, नहीं पहले। अच्छा। तो ग्रुप में जो भी ग्रामर का लेसन पोस्ट होगा, वो आपने एक टाइम टेबल फ़िक्स कर लेना है और उसमें उसको लाज़मी सुन के लिखना है अपने पास, और जी, वक़्तन-फ़वक़्तन रिवाइज़ भी करते रहना। अगर आपके पास लिसानुल कुरान बुक है ग्रामर की, सर आमिर सुहेल की, तो उसको आप फ़ॉलो कर लें। अगर बुक नहीं है, फिर अपने नोट्स आप बना लें। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रामर से ये है कि अरबी में जो जुमला साज़ी है और एराब लगाना, वो मरहला हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो फिर वो रट्टा लगाने वाली बात होती है कि हम एक जुमला तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमें सेंस नहीं होती है कि एराब किस वजह से मरफ़ू है, किस वजह से मंसूब है या किस वजह से मजरूर है। तो इसलिए ग्रामर जो है वो हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि खुद से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें तब्दीली ला सकते हैं। यास्मीन ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैंने वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी अलहुदा के कोर्सेज़ की हूँ, तदब्बुर, तफसीर, माशाल्लाह। वो वर्ड टू वर्ड, और ग्रामर से भी जुड़ी हुई हूँ। मरियम एहतशाम के जो क्लासेस होते हैं
पिछले 2 साल से। तो अभी इसम हुआ है, अभी फेल पे चल रहे हैं और अच्छा मैं माशाल्लाह। उलूमुल दीन से आपके साथ भी मैं जुड़ी हूँ पिछले ये दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने स्पोकन का जो फर्स्ट आपका ये भी किया है और आयशा के साथ भी किया है, आयशा टीचर के साथ, और ये अभी ये नेक्स्ट है हदीस और इसके भी कोर्स। बारकल्लाहु फीक, शुक्रन जिद्दा। मेरा ख्याल है सबका तारुफ हो गया है। जी, मेरी क्लास आज हमने जहाँ तक आपने सिस्टर मरियम अपना तारुफ करवाया है, आप भी करवा दें। जी, मेरा नाम मरियम वाहिद है और मैंने 2 दफ़ा अलहुदा इंटरनेशनल से तालीमुल कुरान किया है। अभी मैं माशाल्लाह। सिबगतुल्लाह अकेडमी से मैं पढ़ा भी रही हूँ। एक ग्रुप है, मैं वीकली टेस्ट लेती हूँ वहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ और तफसीर पे थोड़ी-सी नज़र डालती हूँ। माशाल्लाह। अ, माशाल्लाह, तजवीद बारकल्लाह। मैंने जज़ाकल्लाह खैर। क़ारी सलमान से मैंने कॉलन सदीद की है, 30 पारा भी वहाँ हिफ्ज़ किया था। एक और पर्सनली किसी ने अपना ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, उनसे मैंने किया था फर्स्ट टाइम 30 पारा हिफ्ज़। और फिर उसके बाद काफ़ी छोटे-छोटे कोर्सेज़ मैं करती रही हूँ तजवीद के। अभी मैं कुलियतुल कुरान के साथ हूँ और 2022 से और वहाँ पे अब बारकल्लाह मैं फीक। लेवल 4 कर रही हूँ, जो हमारा ख़त्म होने वाला है तजवीद का। और साथ ही मैं किराते अशरा नाफिया कर रही हूँ। हमारा अभी ये माशाल्लाह। एंड चल रहा है, 22वां पारा है और ये जनवरी तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा तजवीद का लेवल 5 शुरू होगा, फिर लेवल 6 आएगा उसमें। और साथ ही जो है मैंने सर तारिक से भी ग्रामर पढ़ी है, वहाँ से भी सर्टिफिकेट हासिल किया था। सर आमिर सुहेल का सिबगतुल्लाह अकेडमी से एडवांस लेवल भी किया था और उससे पहले भी। तो अब माशाल्लाह। वाली बात है कि जब प्रैक्टिस में जो चीज़ नहीं होती ना, तो उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल, और तो कई बार ये भी होता है कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जी, जब हम उसको रिवाइज़ नहीं करते या मज़ीद उसको आगे पढ़ते नहीं हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा से हमें भूलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी मैं इल्म है, करवाती रही हूँ। हमें उसको हाँ जी, सीखते जी, मर माशाल्लाह आप तो करवाती रही हैं, माशाल्लाह। मरियम जी, शाम प्लेटफ़ॉर्म से करवाती रही हूँ। अरेबिक बहीना ये जी, देख की थी फातिमा थी मेरे ख़्याल में टीचर, उनका पूरा नेम मुझे याद नहीं है, एनडीएल से थी। फातिमा ही थी। और फिर हाँ जी, इशरत फातिमा थी या पता नहीं इस तरह कुछ नाम था। नहीं, इशरत फातिमा बाद में आई थी। और चलें, फिर मैंने काफ़ी अरेबिक कोर्सेज़ किए हैं, मैंने पेड कोर्सेज़ किए हैं। उसी दौरान जब मैं ये क़िराअत अशरा कर रही थी, तो फिर अच्छा, वहाँ मुझे आइडिया नहीं था, क़िराअत अशरा का बहुत काम था। तो इस वज़ह से फिर मैंने वो जो पेड कोर्स 6-6 महीने के किए हैं, एक 6 महीने का मैंने किया, उसको फिर मैंने लिसनर एज़ ए लिसनर ही किया। पहला टेस्ट दिया, उसके बाद मैं एज़ ए लिसनर ही मैं उसको करती रही। तो फिर मैंने इंग्लिश में भी दाखिला ले लिया, वो 3 माह का वो कोर्स किया, वो भी मैंने एज़ ए लिसनर ही छोड़ दिया उसको, सिर्फ़ अशरा नाफिया की वज़ह से। अभी मैंने आपका ये ग्रुप जॉइन किया है इस वज़ह से कि क्योंकि मेरा ये कोर्स ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी पूरी मैं इसको अब तवज्जो दे पाऊँ। और जो इसको आपने मौलिमा अब आयशा एज़ अ है, लिसनर कंटिन्यू नहीं करना, बल्कि आपने नहीं साथ प्रैक्टिस इंशाल्लाह, भी इसकी करनी है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु क्योंकि खैरा। हमारे ये आखिरी-आखिरी चल रहे हैं, तो टीचर अभी हमारे 2-3 वीक में छुट्टियाँ दे देते हैं, तो इसलिए मैंने ये जॉइन कर लिया आपका। और हज़रत कह रही हूँ सॉरी, मौलिमा आयशा के साथ भी मैं एज़ ए कंटिन्यू तो मैंने उन्हें किया था, लेकिन वहाँ पे भी एज़ ए लिसनर ही हो गई हूँ। तो जी, इंशाल्लाह उनको भी अब मैं करूँगी और आपके साथ भी चलें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहु युसल्लिमुकी। ज़ाकिर खैर। मेरी कॉल आ गई ये है, मैं जा पेज सकती जी, जी, बिल्कुल। पेज नंबर 4 पे ये जो तदरीब दी गई है, इस्तब्दिल मा तग़यीरी मा यल्ज़मु कमा फ़िल मिसाल। कि जिस तरह मिसाल में दिया गया है ब्रैकेट में, उसके मुताबिक ये ऊपर वाले को चेंज करना है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से करना है। जैसे ऊपर वाले में तिलमीज़ था, हल तारिफ़ु हाज़ा तिलमीज़ा, ये आपके हिवार में से ही ये जुमला उठाया गया है। अब तिलमीज़ की जगह अगर तिलमीज़ा आ जाएगा, तो क्या कुछ तब्दीली करनी होगी। हाज़ा की जगह जो ज़मीर है वो हाज़िही की लगा दी गई है, मुअन्नस की।
تو اس طرح نیچے کچھ دیے گئے ہیں، کریکٹرز دیے گئے ہیں، اس کے مطابق اسم اشارہ تبدیل کرتے ہوئے دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مذکر کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کون سا اسم اشارہ لگا ہوا ہے، مؤنث کے لیے کون سا لگا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کو لکھ کے اپنے گروپ میں اسکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس گروپ میں آپ نے سینڈ کرنا ہے یہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔